تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے خاص طور پر جب ایم ٹیٹ جیسے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں تو سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں ماضی کے بارے میں پتہ کیسے چلتا ہے۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور تاریخ کے ماخذ کا ایک دلچسپ تجزیہ کریں گے۔ سوچئے ذرا، مورخین یعنی تاریخ دان آخر ماضی کی سچائی تک پہنچتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے وہ وقت میں سفر تو کر نہیں سکتے، تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ بالکل ایک جاسوس کی طرح وہ سراغوں کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، اور تاریخ کی زبان میں انہی سراغوں کو تاریخی ماخذ کہتے ہیں۔ یہی وہ ثبوت ہیں جو ہمیں ماضی میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہ سراغ یعنی ماخذ بنیادی طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مادی ماخذ یعنی ایسی چیزیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، تحریری ماخذ یعنی جو کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، اور زبانی ماخذ یعنی وہ قصے کہانیاں جو نسل در نسل سفر کرتی ہیں۔ تو چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو اپنی جاسوسی کا آغاز کرتے ہیں ان سراغوں سے جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، یعنی مادی ماخذ۔ مادی ماخذ دراصل وہ ٹھوس چیزیں، عمارتیں اور اوزار ہیں جو پرانے وقتوں کے لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ وہ پکے ثبوت ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ رہتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی۔ چلیں اسے سمجھنے کے لیے 2018 کے مہا ٹیٹ امتحان میں آیا ایک سوال دیکھتے ہیں۔ سوال تھا، تاریخ کے مادی ماخذ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سکے اور عمارتیں۔ اب ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایسی ٹھوس چیزیں ہیں جنہیں ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سکے ہمیں اس دور کی معیشت اور بادشاہوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ عمارتیں ان کے فن تعمیر کی پوری کہانی سناتی ہیں۔ لیکن بات صرف سکوں اور عمارتوں تک محدود نہیں۔ آثار قدیمہ سے ملنے والی پرانی چیزیں، اس زمانے کے اوزار، برتن، یہ سب مادی ماخذ ہی ہیں۔ یہ سارے ٹکڑے مل کر ہی ماضی کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو اور پکا کرنے کے لیے ایک اور سوال دیکھتے ہیں۔ 2020 میں یہ پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا مادی ماخذ نہیں ہے، یعنی کون سی چیز ٹھوس نہیں ہے۔ اور جواب بالکل واضح ہے، لوک گیت، کیونکہ لوک گیتوں کو ہم چھو نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں، اور یہی وہ سراغ ہیں جو ہمیں ہمارے اگلے ماخذ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جیسا بھی ابھی ہم نے دیکھا، کچھ سراغ سنے جاتے ہیں، چھوئے نہیں جاتے۔ اب بات کرتے ہیں ماضی سے آنے والی انہی آوازوں کی جنہیں ہم زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ زبانی ماخذ وہ معلومات، کہانیاں اور گیت ہیں جو سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہمیں اس دور کے عام لوگوں کی سوچ، ان کے عقیدوں اور خوشی اور غم کے بارے میں بتاتے ہیں، جو اکثر لکھی ہوئی تاریخ میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ آوازوں اور ٹھوس چیزوں کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری قسم کے سراغ کی طرف، وہ کہانیاں جو لکھ دی گئیں، یعنی تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ماضی کے وہ حالات ہیں جنہیں لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، جیسے کہ سفر نامے یا پتھروں پر لکھے کتبے۔ یہ ہمیں واقعات، تاریخوں اور خاص لوگوں کے بارے میں سیدھی سیدھی معلومات دیتے ہیں۔ سفر نامے ہمیں باہر والوں کی نظر سے کسی جگہ کو دکھاتے ہیں، تو کتبے بادشاہوں کے اعلانات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم نے تینوں قسم کے سراغ دیکھ لیے، مادی، زبانی اور تحریری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک تاریخ دان ان الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل اور سچی کہانی کیسے بناتا ہے؟ تو پھر قدیم تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ماخذ کون سا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ 2021 کے ایم اے مہا ٹیٹ امتحان کا ایک سوال اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ تینوں ہی بے حد ضروری ہیں۔ مادی، زبانی اور تحریری ماخذ سب کے سب اہم ہیں۔ کوئی بھی اچھا تاریخ دان صرف ایک قسم کے ثبوت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ماضی کی صحیح تصویر بنانے کے لیے ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی اہم بات سامنے آتی ہے۔ درست معلومات کے لیے تاریخ نویسی میں احتیاط ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ثبوت کو بہت گہرائی سے پرکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ثبوت کس نے، کیوں اور کن حالات میں چھوڑا تھا۔ بس ثبوت مل جانا ہی کافی نہیں ہے۔ چلیں آخر میں ایک سوال سب کے لیے، آج کے دور کا وہ کون سا ماخذ ہوگا جو مستقبل کے تاریخ دانوں کو ہماری کہانی سب سے اچھے طریقے سے بتائے گا؟ کیا وہ ہماری ڈیجیٹل فائلیں ہوں گی، ہماری اونچی عمارتیں، یا وہ کہانیاں جو ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔